اہرام مصر کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ عظیم و شان اہرام صرف فرعونوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ بھی فرعونوں کے زمانے سے بہت پہلے۔ اسی حوالے سے قرآن میں ایک ایسی پہیلی کا ذکر موجود ہے جسے حل کرنے کے لیے دنیا کے ذہین افراد لگے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے حل کیا گیا تو یہ دنیا مکمل تبدیل ہو جائے گی۔ تابوت سکینہ، جس کا ذکر قرآن میں اور کئی احادیث میں آیا ہے، اور جو آج دنیا کی نظروں سے غائب ہے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق یہ آخری زمانے میں اس شخص کو ملے گا جو مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور تمام انسانوں میں سب سے نیک اور اللہ کے قریب ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ ان اہراموں کی کھوج کرتے کرتے نیکولا ٹیسلا کو تابوت سکینہ کا علم ہو چکا تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی یہ راز جان پاتا، اس کی موت ہو گئی اور یہ راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں ٹائم ٹریول کا ذکر آیا ہے۔ نیکولا ٹیسلا قرآن کی اس پہیلی کو حل کر کے ٹائم ٹریول کو سمجھ چکے تھے، جو آج بھی ایک راز ہے۔ کیا ہم اسے کبھی سمجھ پائیں گے؟ بہت سے لوگ آج بھی ٹیسلا کے ان ڈاکومنٹس کے پیچھے ہیں جن میں ان کے مطابق ٹائم ٹریول کے بارے میں کئی راز موجود ہیں۔ وہ راز کیا ہے؟ کیا ہم اسے کبھی سمجھ پائیں گے؟ اگر آپ بھی یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو کہیں جائیے گا مت، کیونکہ یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ دنیا کے عظیم سائنسدان نیکولا ٹیسلا، جس نے اپنی زندگی میں 300 سے بھی زیادہ دریافتیں کی تھیں، اس کی موت ایک پراسرار طریقے سے ہوئی۔ موت کی وجہ واضح ہے، کیونکہ نیکولا ٹیسلا کے پاس وہ معلومات تھیں جو اس دنیا کا رخ تبدیل کر سکتی تھی، اور جو لوگ اس کی موت کے ذمہ دار تھے انہوں نے ان تمام دستاویزات کی کھوج کی، لیکن انہیں آج تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹیسلا نے وہ سب کہاں چھپا کر رکھا تھا، ان دستاویزات میں کیا تھا، اور نیکولا ٹیسلا کس کھوج میں تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں جاننا ہوگا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جب ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آگ کا قابو تھا۔ وہ بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی، بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ملکہ سبا کی قوم سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ایک خط اس ملکہ کے نام لکھا، جس میں لکھا تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں۔ پھر آپ کے وزیر آصف بن برخیا نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اس میں عزم پڑا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا۔ ملکہ سبا نے جب اپنا تخت وہاں دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ کئی کتابوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ملکہ سبا کا وہ تخت کوئی عام تخت نہیں تھا، اسرار سے بھرا ہوا تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ملکہ سبا جہاں بھی جاتی تو وہ تخت خود بخود اس کے پاس پہنچ جاتا، یعنی وہ تخت ایک طرح کی ٹائم ٹریولنگ کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جب اس تخت پر اسم اعظم پڑا گیا تو وہ تخت ملکہ سبا سے الگ ہو کر یمن سے یروشلم ایک لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔
सैकड़ों सालों से कई लोग इस तख्त को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। इसी हवाले से मशहूर यहूदी खानदान रॉकफेलर्स ने 1925 में भारी रकम खर्च करके एक जर्मन टीम यमन भेजी, जिन्हें मलका सबा के महल में कोच करने की इजाजत दी गई। कई सालों की कोच के बाद उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्हें देखकर वो समझ गए कि मलका सबा का तख्त वही है। फिर काफी खोज के बाद उन्हें ज़ेरे ज़मीन एक मंदिर का रास्ता मिला, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उनके आगे मिट्टी की एक मोटी तह थी, जिसे साफ करने से पहले वहां जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अभी भी वो उस खोज में मसरूफ थे कि एक रात वहां कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और उस तहकीकाती टीम के हर बंदे को कत्ल करके वहां से लूट मार करके चले गए। फिर 1988 में काफी कोशिशों के बाद उस मंदिर तक रसाई मुमकिन हुई, लेकिन जिस काम के लिए ये सब किया गया वो अभी भी अधूरा था, क्योंकि काफी तलाश के बाद भी उन्हें मलका सबा का वो तख्त नहीं मिला। आज साइंस टाइम ट्रेवल पर काफी रिसर्च कर चुकी है, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले टाइम ट्रेवल के बारे में कई बार जिक्र किया जा चुका है, और इसीलिए यहूदी अपनी तमाम तर ताकत का इस्तेमाल करके उस तख्त को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उस तख्त को हासिल करके वो टाइम ट्रेवल को हकीकत बना सकते हैं। इस हवाले से दूसरी जंग अजीम में एक ऐसे वाक़े का जिक्र भी मिलता है जिसे आज तक एक अफसानवी कहानी बताकर पेश किया जाता रहा, लेकिन इसके पीछे हकीकत अफसाने से बढ़कर कुछ और है। कहा जाता है कि अमेरिका दूसरी जंग अजीम में बहरी जहाज़ों को रडार पर नजर आने से रोकने के लिए कुछ तजुर्बात कर रहा था, जिसके लिए वो उन मालूमात का इस्तेमाल कर रहे थे जो 1930 में निकोला टेस्ला की सरबराही में एक अमरीकी हवाई अड्डे पर तजुर्बात से हासिल किए गए। उस तजुर्बे में निकोला टेस्ला ने एक हवाई अड्डे में मौजूद जहाज़ों को बरकी मकनातीसी लहरों की मदद से कुछ देर के लिए गायब कर दिया था, और जो थोड़ी देर बाद वहां से दूर एक और मुकाम पर नजर आने लगे। ये भी कहा जाता है कि उस तजुर्बे को मुकम्मल करने के लिए निकोला टेस्ला ने आइंस्टाइन की मदद भी मांगी, लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला ने टाइम ट्रैवलिंग का वो तजुर्बा उन्हीं उलूम से हासिल किया था जिन उलूम को उसने मलका सबा के तख्त को स्टडी करके हासिल किए थे, और ये भी कि निकोला टेस्ला ने ताबूत सकीना की खोज भी कर ली थी, लेकिन उसकी मौत के साथ ही वो तमाम इल्म और तमाम मालूमात उसके साथ ही इस दुनिया से चले गए। टाइम ट्रैवलिंग की खोज में मसरूफ निकोला टेस्ला को अहराम मिस्र के कई राज भी मिल गए थे, यानी वो यहाँ तक जानता था कि ये अहराम किसने कब और किस मकसद के लिए बनाए। इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम एक और वीडियो में मजीद समझेंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।